لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت۔ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر لیس للانسان الا ما سعی۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ انتہائی واجب الاحترام معززین سامعین کرام، یہ جمعۃ المبارک چونکہ رجب المرجب کا آخری جمعہ ہے اور اس ناچیز کا عزم صمیم تو یہ تھا کہ آج کے اس جمعۃ المبارک کی محفل میں خلاق کائنات کے پیارے محبوب دانائے غیوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج مقدس کو بیان کروں، لیکن میرے طفل عزیز حافظ عطا المصطفیٰ، اللہ اس کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے، انہوں نے مجھ سے یہ مطالبہ کیا کہ آپ نے ذرا تفصیل کے ساتھ وہی بیان کرنا ہے جو آپ نے کلخانی پہ بیان کیا ہے۔ تو اب اسی موضوع کے متعلق عرض کروں گا۔ چنانچہ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے اور جیسے وقت سفر کر کے قیامت کے قریب جا رہا ہے، اسی طرح نئے نئے فرقے، نئے نئے اعتراضات اور نئی نئی باتیں جو اسلام کے اور روح اسلام کے مخالف ہیں وہ پیدا ہو رہی ہیں، اور انہی باتوں میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ ہم کلخانی کرنے والوں، ساتواں کرنے والوں، 40واں کرنے والوں اور سالانہ ختم کرنے والوں پر اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی رب کا قرآن فرماتا ہے کہ کسی آدمی کو جو فائدہ ہوگا وہ صرف اس کے اپنے عمل سے ہوگا، دوسرا کوئی عمل کرے تو دوسرے کے عمل سے اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ اور اس پر وہ دلیل کیا دیتے ہیں؟ قرآن کی 2 آیتیں، ایک سورہ بقرہ میں ہے کہ لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت، کہ کسی انسان کے لیے مفید اور مضر اس کا اپنا ہی کام ہے اور غیر کا کام اس کے لیے کوئی مفید نہیں ہے۔ دوسری آیت طیبہ سورہ نجم میں ہے کہ رب نے فرمایا لیس للانسان الا ما سعی، کہ انسان کے لیے مفید وہی چیز ہے جو وہ خود کرتا ہے، دوسرے کا کام اس کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہے۔ ان 2 آیتوں سے معلوم ہوا کہ غیر کا کام مفید نہیں بلکہ اپنا کیا ہوا کام مفید ہے۔ تو جب غیر کا کام مفید نہیں تو تم کائے کے لیے کلخانی کرتے ہو، 7واں، 3جا اور سالانہ ختم دیتے ہو؟ یہ تو تمہاری تمام چیزیں عبث ہیں، بیکار ہیں۔ تو ایسا اعتراض کرنے والے لوگوں نے روح قرآن کو نہیں سمجھا، یہ نہیں سمجھا کہ یہ دونوں آیتیں ان کا محمل کیا ہے اور ان کا مطلب کیا ہے۔ اگر ہم اس کا یہی مطلب لیں کہ غیر کا کام فائدہ نہیں دیتا، اپنا کام ہی فائدہ دیتا ہے، تو پھر تو اس معنی کے ساتھ دوسری آیات سے تعارض آتا ہے۔ حالانکہ رب کا قرآن 6666 آیات ہیں، کوئی آیت بھی دوسری آیت کے معارض نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بندے کا کلام نہیں ہے بلکہ یہ خالق کائنات کا کلام ہے۔
یہ رب ذوالجلال کا کلام ہے، یہ اس ذات کا کلام ہے کہ جس کے کلام کو اسی طرح فضیلت حاصل ہے جیسے اس کی ذات کو باقی تمام مخلوقات پر فضیلت حاصل ہے۔ تو جب اس طرح اعلیٰ افضل اور مرتبہ میں بلند و بالا کلام ہو تو اس کلام کے سمجھنے کے لیے بھی عقل چاہیے، اس کلام کے سمجھنے کے لیے بھی ایک چشمے عشق چاہیے۔ جو عشق کی آنکھ قرآن کا مطالعہ کرے تو ہر آیت کا مطلب اور مفہوم بھی سمجھے۔ چنانچہ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس کی پہلی توجیہ یہ ہے ان دونوں آیتوں کی کہ ان آیتوں میں لام ملکیت کا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت، لام نفع ملکیت کی، اور ادھر لیس للانسان الا ما سعی، یہاں بھی لام ملکیت کی۔ مطلب کیا ہے؟ رب ذوالجلال فرمانا چاہتا ہے اے میرے مصطفیٰ کے غلاموں، ایسا کرو کہ تمہاری ملکیت میں جو چیز ہوگی، جو کام تم خود کرو گے اس کا فائدہ تو تمہیں یقیناً پہنچے گا، اور جو دوسرے کام کریں گے اس کا بھی فائدہ پہنچے گا، لیکن اسی بھروسے پہ نہ رہنا اور کام کو نہ چھوڑنا کہ دوسرے بھیجیں گے، بلکہ تم خود بھی کام کر کے جانا تاکہ تمہارا اپنا کام تمہیں فائدہ دے۔ یہاں دوسرے کے کام کے فائدہ دینے کی نفی ہرگز نہیں ہے۔ جیسے صوفیاء کرام فرماتے ہیں بھائی اپنا رخت سفر، اپنا زاد راہ، جیسے ایک مسافر کسی جگہ سفر کرتا ہے اور سفر کے لیے وہ کہتا ہے کہ میں کہاں سے ہوٹلوں سے کھانا کھاتا پھروں گا، ذرا مجھے اپنا کھانا ساتھ تیار کر دو، زاد راہ ساتھ تیار کر دو تاکہ میں کسی کا محتاج نہ رہوں۔ تو جیسے وہ اپنا زاد راہ ساتھ لے کے چلتا ہے، تم بھی قبر و حشر کا زاد راہ ساتھ لے کر چلو، اور جب اپنا کام اپنا زاد راہ خود پاس ہوگا دوسرے کی طرف دیکھنا نہ پڑے گا، ورنہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوسرے کا کام فائدہ ہی نہیں دیتا۔ ایک مطلب تو اس کا یہ ہے، اور دوسرا مطلب یہ ہے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ حکم اسلام میں کا نہیں ہے کہ دوسرے کا کام فائدہ نہیں دیتا، یہ حکم تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کا، اور یہ حکم تھا حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی شریعت کا۔ ان کے صحائف میں یہ بات تھی، اور ان کے صحائف کی بات اللہ نے قرآن میں نقل فرمائی ہے۔ یہ اسلام کا یہ قانون نہیں ہے، بلکہ اسلام کا قانون تو اور ہے جو آگے میرے مصطفیٰ کریم نے احادیث میں اور رب ذوالجلال نے قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ یہ دوسرا مطلب ہے۔ تیسرا مطلب کیا ہے؟ تیسرا مطلب یہ ہے کہ یہ آیت جو ہے یہ منسوخ ہے۔ یعنی منسوخ ہونے کا مطلب کیا ہے کہ پہلے ایک حکم رب ذوالجلال عطا فرماتا ہے، کچھ مدت تک وہ حکم باقی رہتا ہے، لیکن جب اس حکم کی مدت ختم ہوتی ہے اللہ کریم اس کی جگہ پر ایک اور آیت کریمہ نازل فرما دیتا ہے کہ اب تمہارے لیے حکم یہ ہے۔ اب اسی مفہوم اور مطلب کو کون نقل کرتے ہیں؟ جو قرآن کے سب سے پہلے مفسر، سید المفسرین، رئیس المفسرین، میرے مصطفیٰ کریم کے چچا زاد بھائی حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس، جن کے لیے میرے مصطفیٰ نے اپنے دست نبوی دراز کر کے عرض کیا اللہم علمہ الکتاب والحکمہ، یا اللہ حضرت عبداللہ ابن عباس کو کتاب اور حکمت کا علم عطا فرما، جس کے لیے میرے مصطفیٰ کریم دعا کریں ارے اس کے علم کی تہ کو کون پہنچ سکتا ہے؟ تو وہی حضرت عبداللہ ابن عباس یہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آیت منسوخ ہے، پہلے حکم یہ تھا، لیکن جب رب نے یہ آیت نازل فرمائی سورہ طور میں کیا کہ والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان الحقنا بہم ذریتہم وعلتنا بہم من عملہم من شیء، کہ اے لوگو جب والدین انتقال کر جائیں اور بچے ان کی پیروی کریں اسی طریقے پر رہیں جس طریقے پر ان کے آباء و اجداد نے زندگی گزاری، یعنی وہ بھی مسلمان ہوں، تو اگر اور عمل نہ کر سکیں ہم ان بچوں کو والدین کی وجہ سے جنت عطا فرما دیں گے۔ اب دیکھیں
आबाओ अजदाद के आमाल का फायदा किन को हो रहा है? बच्चों को हो रहा है। ये किसने बयान किया? ये कुरान में रब्बे जुल जलाल ने बयान किया। तो हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं कि इस आयत से ये पहली आयत मनसूख है। तो मालूम हुआ रब ने खुद कुरान में ऐलान कर दिया दूसरे के काम का फायदा किसी और को पहुंच सकता है, और आबाओ अजदाद के आमाल से औलाद को जन्नत दी जा रही है। और इसका चौथा मतलब क्या है? चौथा मतलब उलमाए मुफस्सिरीन कराम फरमाते हैं कि यहां से बदनी इबादत मुराद है। एक है बदनी इबादत, एक है माली इबादत, एक है माली और बदनी का मुरक्कब। जैसे नवाफिल पढ़ना, नमाज पढ़ना महज बदनी इबादत है, रोजा रखना महज बदनी इबादत है, और ज़कात देना, सदका फितर देना और उशर देना ये माली इबादत है। और एक इबादत है जो माली और बदनी दोनों मुरक्कब, जैसे उम्रा अदा करना, हज अदा करना, ये दोनों इबादतें माली भी हैं और बदनी भी हैं। तो इस आयत तैयबा में मुफस्सिरीन कराम फरमाते हैं कि अल्लाह ने बदनी इबादत का जिक्र किया है कि अरे मुसलमान, तू अपनी नमाजें खुद अदा करके जा, तेरे बाद अगर कोई तेरी नमाजें पढ़ेगा तो तुझे फायदा नहीं होगा। ये बदनी इबादतों का मसला है। जैसे कुछ लोग आज ऐसा करते हैं कि उनका कोई बंदा मर जाए ना तो वो अपने मौलवियों को पैसे देते हैं, हमारे आदमी की इतनी नमाजें रहती थी, ये पैसे लो, उनकी तरफ से नमाजें पढ़ते रहो। तो रब्बे कायनात ने कुरान मजीद में फरमा दिया कि जो बदनी इबादत हैं इसमें नियाबत नहीं चलती। ना तो कोई बंदा किसी की फर्ज नमाज अदा कर सकता है, ना फर्जी रोजा अदा कर सकता है। हाँ, माली इबादत में नियाबत चलती है। एक भाई दूसरे भाई को कहता है मेरी तरफ से ज़कात अदा कर देना, अदा हो जाएगी, मेरी तरफ से सदका फितर अदा कर देना, अदा हो जाएगा। और अगर कोई बंदा नहीं जा सकता, अपना नायब बनाकर अपनी तरफ से हज अदा करवाता है तो हज भी अदा हो जाएगी। तो ये मफाहीम और मतालिब हैं इन आयात तैयबा के। तो इनका ये मतलब हरगिज नहीं कि गैर का काम फायदा नहीं देता। अब जरा आओ मैं वो अहादीस तैयबा आपकी खिदमत में पेश करूं जो मेरे आका मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि गैर का काम फायदा देता है। सबसे पहली हदीस पाक कि नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एक गुलाम जिनका नाम था हजरत साद बिन उबादा, उनकी वालिदा का इंतकाल हो गया। हजरत साद बारगाह रिसालत इमाम में हाजिर हुए, अर्ज किया या रसूल अल्लाह इन्ना उम्मा सादिन कद मातत फअय्यु सदक़तिन अफ़ज़ल हो। ऐ प्यारे हबीब, मेरी माँ का इंतकाल हो गया है, अब फरमाइए मैं अपनी माँ को कौन सा सदका दूं। तो अगर दूसरे के काम का फायदा नहीं पहुंचना था, मेरे आका फरमा देते भाई तू जो भी करेगा फायदा तुम पहुंचेगा नहीं, तो तू क्यों करता है, ये वैसे जाय करेगा और ये जियाए माल भी है, जियाए वक्त भी है। नहीं, मेरे मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया कि हाँ, अपनी वालिदा के लिए पानी का सदका करो। पानी का सदका क्यों, पानी का सदका क्यों फरमाया? पानी सदका इसलिए फरमाया कि उन दिनों में मुसलमानों को पानी की सख्त जरूरत थी। मुसलमान पानी के लिए तंग दस्त थे। मेरे आका ने फरमाया कुआं खुदवाओ पानी का, मुसलमान भी आजाद हो जाएंगे, तेरी वालिदा भी उसकी वजह से जन्नत चली जाएगी। अब देखें, काम तो है हजरत साद का, लेकिन फायदा उनकी वालिदा को पहुंच रहा है। तो फरमाने वाले कौन है? आका दो जहां, जिनकी बात कभी झूठी हो नहीं सकती, सबसे बड़े सादिक और मसदूक मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं। तो मालूम हुआ मेरे आका ने इन आयतों का मतलब भी इसी हदीस में फरमा दिया कि गैर का काम फायदा देता है। अब सदका हजरत साद कर रहे हैं, फायदा उनकी वालिदा को पहुंच रहा है। अब उन्हीं के घर की, जो एतराज करते हैं ना, उन्हीं के घर की एक गवाही देता हूं। एक आलिम है उनके, मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी, उनकी किताब है तहज़ीरुन नास, उसके सफ़ा 24 पर है, वो लिखते हैं कि हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह। हजरत जुनैद बगदादी कौन है? हजरत जुनैद बगदादी बहुत बड़े वली कामिल हैं और
حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ آپ بیٹھے ہیں دریا کے کنارے یا ندی کے کنارے اور ایک بچھو وہ ڈوب رہا ہے پانی میں، آپ نے ہاتھ ڈال کے بچھو کو نکال لیا، جیسے ہی نکالا اس نے ڈنگ مار دیا، ڈس دیا تو گر پڑا، پھر دوبارہ آپ نے اٹھایا، اس نے دوبارہ ڈس دیا، تو ساتھ ہی آپ کے ایک معتقد مرید بیٹھا تھا، عرض کیا حضور یہ ڈس رہا ہے، چھوڑ دو اس کو اپنی حالت پر۔ اللہ اللہ، حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میاں کیا کہہ رہا ہے، یہ اپنی فطرت کو نہیں چھوڑتا، میں اپنی فطرت کو کیوں چھوڑوں؟ اگر یہ ڈس رہا ہے تو میں چھڑا کے ہی رہوں گا، مجھے تو میرے آقا نے یہ درس دیا ہے فائدہ ہی کیا کرو، کیا کرو؟ فائدہ ہی کیا کرو۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کے متعلق قاسم نانوتوی لکھتا ہے اپنی کتاب تحذیر الناس میں کہ آپ بیٹھے ہیں اور آپ کے مریدوں میں ایک ایسا بندہ ہے جو علم مکاشفے کا ماہر ہے، اس کا چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا، تو آپ نے فرمایا ارے میاں ابھی تو خوش بیٹھے تھے، چہرے کا رنگ کیوں متغیر ہو گیا ہے؟ کہنے لگا جی میں نے ابھی مکاشفے کے ذریعے معلوم کیا ہے کہ میری والدہ جہنم میں جکڑی ہوئی ہے۔ اللہ تعالی ہر مسلمان کو پناہ عطا فرمائے۔ تو حضرت جنید بغدادی کے پاس 1,75,000 مرتبہ کلمہ طیبہ کا ورد کیا ہوا تھا۔ ہم کس کا ورد کرتے ہیں؟ اپنے مسلمان بھائی کی غیبت، جب مل بیٹھیں گے غلط باتیں، لیکن ان کا وتیرہ کیا تھا؟ جب بھی فرصت ملتی کلمہ طیبہ کا ورد کرتے۔ 1,75,000 مرتبہ ورد آپ کا کیا ہوا تھا، اور کچھ روایات میں آتا ہے کہ اتنی تعداد میں کلمہ اگر کسی کو ایصال ثواب کر دیا جائے تو اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو چنانچہ دل ہی دل میں حضرت جنید بغدادی نے وہ 1,75,000 مرتبہ کلمہ اس کی والدہ کو ایصال ثواب کر دیا۔ جب کر دیا تو تھوڑی ہی دیر کے بعد اس آدمی کا چہرہ شاش بشاش ہو گیا، ہنس رہا ہے۔ پوچھا میاں ابھی تو تم پریشان تھے، حیران تھے، اب ہنس رہے، وجہ کیا ہے؟ کہنے لگا کہ اب میں نے دیکھا ہے میری والدہ جنت کے باغوں میں ٹہل رہی ہے، جنت کے باغوں میں ٹہل رہی ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب یہ سنا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے حدیث پاک کی صحت اس کے مکاشفہ سے معلوم کی، اس کے مکاشفے کی صحت حدیث پاک سے معلوم کی۔ تو اب دیکھیں 1,75,000 مرتبہ کلمہ کس نے پڑھا تھا؟ اس عورت نے پڑھا تھا؟ نہیں، حضرت جنید بغدادی نے۔ جب پڑھا حضرت جنید بغدادی نے ہے، کام تو جنید بغدادی کا ہے، لیکن جب ایصال ثواب کیا فائدہ اس کی والدہ کو پہنچ رہا۔ معلوم ہوا کہ ان آیات طیبہ کا یہ مطلب نہیں کہ غیر کا کام وہ فائدہ نہیں دیتا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو میں نے پہلے آپ کو متعدد طریقوں سے بتا دیا، بلکہ غیر کا کام کیا ہوا دوسرے کو فائدہ دیتا ہے۔ ایک حدیث پاک اور دوسری حدیث پاک سنیے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مشکاۃ شریف کی حدیث پاک بھی ہے، مسلم شریف کی حدیث پاک بھی ہے، اور بخاری شریف کی حدیث پاک بھی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اگر میرا ایک امتی جو میری ذات پہ کلمہ پڑھنے والا ہے، دولت ایمان اپنے دل میں سجانے والا ہے، اگر وہ انتقال کر گیا، 40 بندے ایسے جنہوں نے شرک نہیں کیا اگر اس کی نماز جنازہ میں مل جائیں تو اس پر نماز جنازہ پڑھ دیں تو اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی نماز جنازہ کس نے پڑھی ہے؟ میت نے، دوسرے لوگوں نے پڑھی ہے، مسلمانوں نے پڑھی ہے۔ اب عمل تو ہے دوسرے مسلمانوں کا، فائدہ ہو رہا ہے میت کو، تو معلوم ہوا دوسرے کا کام مفید ہے، فائدہ دیتا ہے۔ لیکن ایک میں اور بات بھی اپنے پیارے غمخوار آقا کی بتاتا جاؤں۔ میرے پیارے آقا نے فرمایا، پہلے فرمایا 100 آدمی، پھر فرمایا 40 آدمی، پھر میرے آقا کو خیال آیا ایسے بندے بھی ہوں گے کہ جو غریب ہوں گے اور ان کی غربت کو دیکھتے ہوئے کوئی نماز جنازہ پہ بھی نہ آئے گا۔ میرے آقا نے فرمایا جو 3 صفحے بنا کر مسلمان کسی کی نماز جنازہ پڑھ دیں اللہ اس کو بھی بخش دے گا۔ 3 صفحے تو 5 آدمیوں سے بھی بن سکتی ہیں، 2 آدمی ایک صف میں، 2 ایک میں، تو 1 آدمی آخری صف میں۔ تو یہ میرے آقا کی کتنی رحمت ہے اپنے غلاموں پر۔
تو یہ کتنی 2 حدیثیں آ گئیں. اور تیسری حدیث پاک جن کو روایت کرنے والا کون ہے؟ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی. جلال الدین سیوطی کون ہیں؟ جلال الدین سیوطی وہ ہیں نبی کریم کا عشق ان کے دل میں اتنا ہے کہ سرکار نے ان کو 1 مرتبہ نہیں 2 مرتبہ نہیں بلکہ 72 مرتبہ جاگتے اپنا دیدار کرایا. یہ عشق مصطفیٰ ہے نا، کیونکہ جس کا جتنا تعلق ہوگا اتنا ہی فائدہ ہوگا. اور آج لوگ کہتے ہیں ہمیں نظر نہیں آتے، تم کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھتے ہو، کیا تمہیں نظر آتے ہیں؟ ارے تمہاری آنکھ ہی نہیں ہے دیکھنے والی، جن کی آنکھ دیکھنے والی ہے وہ تو کہتے ہیں 1 منٹ کے لیے بھی مصطفیٰ ہم سے جدا نہیں ہوتے. تفسیر روح المعانی اٹھائیں. تفسیر روح المعانی لکھنے والا کون ہے؟ سید میرے پیارے مصطفیٰ کی اہل بیت کا ایک فرد ہے، سید ہے. وہ لکھتا ہے ایک ولی کا حال جس کا نام ہے ابو العباس مرسی. وہ کہتے ہیں اے لوگو میں ہر پل ہر منٹ میں مصطفیٰ کی زیارت کر رہا ہوں. جس لمحہ سرکار کی زیارت نہ ہو اس لمحہ میں اپنے آپ کو مسلمان ہی نہیں سمجھتا. اتنے پیارے عاشق. ارے جس کا جتنا تعلق اتنا ہی سرکار سے اس کو فائدہ ملتا ہے. میرے آقا نے فرمایا کہ قرآن کریم کی مثال ایسے ہے جیسے اونٹ کے ناک میں نکیل میں رسی ہوتی ہے. وہ رسی جس کے ہاتھ میں ہوگی اونٹ اسی کے پیچھے جائے گا، دوسرے کے پیچھے نہیں جائے گا. اسی طرح قرآن کریم سے جو تعلق رکھے گا، قرآن کو جو پڑھے گا، قرآن اسی کو آئے گا. ارے جب قرآن سے تعلق رکھنے والا قرآن سے فیض حاصل کرتا ہے، میرے آقا سے تعلق رکھنے والا کیسے فیض نہیں حاصل کرے گا؟ سرکار سے تعلق رکھنے والا بھی اور سرکار کے نام سے تعلق رکھنے والے کو بھی بڑی عزت اور عظمت اللہ عطا فرماتا ہے. کیسے؟ آپ نے علماء کرام سے سنا ہوگا اور بڑی صحیح بات ہے کہ ایک بندہ بنی اسرائیل کا وہ جب تورات کو اٹھاتا تھا، جہاں بھی میرے آقا کا نام آ جاتا تھا نا سرکار کا، وہ چوم کے اپنی آنکھوں پہ لگا لیتا تھا. اور جب وہ مر گیا تو لوگوں نے اس کی پنڈلی سے رسی ڈال کے اس کو گھسیٹ کے کوڑا کرکٹ کے ڈھیر پہ پھینک دیا. اب رب ذوالجلال نے موسیٰ کلیم اللہ کو وحی فرمائی، اے پیارے موسیٰ فلاں جگہ کوڑا کرکٹ پہ ایک میرا دوست سویا ہوا ہے، اس کو لو، اس کا کفن دفن کرو، یہ تمہارے ذمے ہے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ جب دیکھتے ہیں عرض کرتے ہیں یا اللہ یہ تو بڑا گنہگار ہے، بدکار ہے، سیاکار ہے، خطاکار ہے، اس کی خطاؤں کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اس کو یہاں پھینکا جائے. رب ذوالجلال نے فرمایا پیارے موسیٰ چھوڑ، یہ گناہ گار بھی ہے، سب کچھ ہے، میں اس کے گناہوں کو دیکھوں یا پیارے مصطفیٰ کے نام کی تعظیم کو دیکھوں؟ یا رسول اللہ. اور کسی نے کیا خوب کہا، کسی نے کہا تعظیم جس نے کی ہے محمد کے نام کی، تعظیم جس نے کی ہے محمد کے نام کی، اللہ نے اس پہ آتش دوزخ حرام کی. تو میرے آقا کے نام سے جو تعلق بنا لیتا ہے اس کو بھی رب محروم نہیں کرتا. جو میرے پیارے مصطفیٰ کی ذات سے تعلق بناتا ہے وہ کیسے محروم ہوتا ہے؟ اور اب آئیے دیکھیے، عرض کر رہا تھا علامہ جلال الدین سیوطی کے متعلق، انہوں نے اپنی کتاب شرح الصدور فی احوال الموتى والقبور میں بیان کیا حدیث پاک کہ ایک جنتی آدمی جنت میں رہ کر دیکھتا ہے کہ اس کے درجے بڑھ رہے ہیں، اس کے سکیل بڑھ رہے ہیں. جیسے دنیا میں ایک ملازم ہوتا ہے نا، برتھی ہوا 9ویں سکیل پہ اور اب وہ آ گیا 16ویں سکیل پہ، بھئی میری ترقی ہو گئی ہے، لوگ مبارکیں دیتے ہیں. ارے مبارک کا مستحق تو وہ بندہ ہے کہ جو دنیا سے چلا گیا، جنت میں اس کے درجے بڑھ رہے ہیں. اب اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا اللہ یہ تو تیرے پیارے حبیب نے ہمیں بتایا، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، جب انسان مر جاتا ہے اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، اور میں تو اب دنیا سے آ گیا ہوں، جنت میں ہوں، اور میرے درجے مرتبے جنت میں کیسے بڑھ رہے ہیں؟
تو رب ذوال جلال نے کیا جواب دیا سنیے اور پھر سمجھیے کہ آیات طیبہ کا وہ مطلب نہیں جو وہ بیان کرتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ رب ذوال جلال نے بندے کو جواب دیا، اے بندے تیرے درجے اس لیے بڑھ رہے ہیں بے استغفار والا دیکھا، دنیا میں تیرا بیٹا بیٹھا ہے تیرے لیے استغفار کرتا ہے، تیرے درجے بڑھتے ہیں۔ اب استغفار کون کرتا ہے؟ استغفار کا عمل کون کر رہا ہے؟ استغفار کا کام کون کر رہا ہے؟ بیٹا، اور درجے باپ کے بڑھ رہے ہیں۔ درجے کس کے بڑھ رہے ہیں؟ باپ کے بڑھ رہے ہیں۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ایک آدمی تھا اور اس کے 2 بیٹے تھے، یہ حدیث پاک میں مشکات شریف سے عرض کر رہا ہوں۔ اور اس نے اپنے دونوں بیٹوں کو کہا کہ اے بیٹو ایسا کرنا، جب میں مر جاؤں نا تو میرے لیے 50 غلام آزاد کرنا۔ ایک آدمی اس کا بیٹا، اس نے 50 غلام آزاد کر دیے۔ دوسرا بیٹا جو تھا میرے آقا کا غلام تھا، اور ہمیشہ جو غلامی کا پٹا جس کے گلے میں ہو جب تک اس سے تعلق قائم نہ کرے تو کوئی فیصلہ نہیں کرتا۔ تو اس نے بارگاہ رسالت مآب میں آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ میرا باپ انتقال کر گیا ہے، اس نے وصیت کی تھی کہ میری طرف سے میرے لیے 50 غلام آزاد کرنا، ہم 2 بھائی ہیں، ایک بھائی نے تو آزاد کر دیے، اب آپ فرمائیں کہ میں 50 غلام آزاد کروں تو میرے باپ کو فائدہ ہوگا؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تصدقتم او حججتم او آتقتم عنہ بالغہ ان کان مسلمن، کہ تمہارے باپ جو ہے نا اگر ان کی طرف سے حج کرو، ان کی طرف سے صدقہ دو، ان کی طرف سے غلام آزاد کرو، اس کو پہنچے گا اگر وہ مومن ہے۔ اگر وہ مومن ہے تو پہنچے گا، کافر تو خیر کافر ہی ہے نا، اس کو تو کیا پہنچنا ہے۔ سرکار نے فرمایا اگر مومن ہے۔ اب دیکھیں اگر غیر کا کام فائدہ نہ دیتا تو میرے آقا یہ کیوں فرماتے؟ تو بہرحال یہ متعدد احادیث طیبہ ایسی ہیں جو میں بیان نہیں کر سکا، یہ وضاحت کے لیے میں نے چند حدیثیں آپ کے سامنے بطور نمونہ یہ رکھی ہیں اور اپنے موقف پر دلائل دیے ہیں کہ غیر کا کام فائدہ دیتا ہے اور اس سے فائدہ میت اٹھاتے ہیں، ان کو فائدہ پہنچتا ہے، بلکہ ان کی مغفرت جب ہوتی ہے مغفرت کی وجہ سے جنت بھی حاصل کر لیتے ہیں۔ جیسے میں نے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کا واقعہ سنایا۔ اللہ کریم ہمیں سرکار کی شریعت پہ عمل کرنے کی توفیق رفیق نصیب فرمائے۔